پہلی سورہ اصحاب الکہف، اس کے بعد ہم نے 2 باغوں والا قصہ دیکھا. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور مثال ہمیں دے رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کیا ہے، اس کو ذرا سمجھ تو لو. اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. ہر انسان کا جو بھی سوچتا ہے اس کے مائنڈ میں آتا ہے کہ میں سمجھوں تو صحیح کہ زندگی ہے کیا، اور مجھے کس میں کیا فائدہ ہونے والا ہے، کیا نقصان ہوگا، ہونے ہو سکتا ہے، اور میں اس میں سے زیادہ فائدہ لے سکوں. تو یہ کریوسٹی ہے ہمارا، سب کا کوسچن ہے نا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں ہو. تو لوگ ڈھونڈتے ہیں، اپنی ریسرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پرفیکٹ آنسر دے دیا بغیر ریسرچ کی، وہ بھی اپنے الفاظ میں، کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کی زندگی ہے کیا، تمہیں کس چیز سے فائدہ ہونا ہے، اور تمہارا ویژن کیا ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ویکلی روٹین کا حصہ بنا دیا ہے کہ کم سے کم ایک ویک میں فرائیڈے والے دن تو ہمیں اس کا ریمائنڈر لے ہی لیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں دنیا کی زندگی کیا ہے. تم جاننا چاہتے ہو نا کہ یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو اسپیسیفک کر دیا ہے کہ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی. اور ہمیں پتہ ہے نا کہ صرف دنیا ایک زندگی نہیں ہے، ایک اور بھی زندگی ہے، آخرت کی زندگی. تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک ہے، یہ بھی ابھی میں صرف تمہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہوں، آخرت کی زندگی کا نہیں کہ بتا رہا ہوں. وہ بھی آگے ویسے ہنٹ ملے گا کہ اس میں کیا چیز کام آنے والی ہے. تو اس دنیا کی زندگی کو نا ایک ایگزامپل سے سمجھ لو. جیسے پانی کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں، پھر اس سے زمین میں نباتات پودے اگاتے ہیں، خوب گھنی اور گرو کرتی ہیں وہ، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، اتنی ہلکی کہ ہوائیں لے کر اڑ رہی ہوتی ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر طرح سے ہر سٹیج پر کنٹرول ہے اور پاور ہے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اللہ کی. وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. دنیا کی زندگی جو اور ہر چیز جو اس میں ہے، اور ہر طرح کی جو زندگی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے پانی دے کر آسمان سے اس کا تعلق ہے. اور خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مثال دے رہے ہیں فصلوں کی اور نباتات کی، تو وہ آسمان سے پانی کی وجہ سے اگتی ہیں، پھر وہ گرو کرتی ہیں، جو بھی بیج ہوتا ہے. تو وہ جب بڑی ہو رہی ہوتی ہے نا، بہت اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں. یا اس کے بعد وہ پیک پہ آتے ہیں، ان کا یوتھ اور پیک دیکھتے ہیں ہم. اور پھر وہ ایک ٹائم کے بعد ان کا دی اینڈ ہو جاتا ہے، ہلکے پھلکے دن کے رہ جاتے ہیں، اور اتنی ہلکی اور غیر ضروری ہو جاتی ہے کہ ہمارے ان کو لے کر اڑ رہی ہیں. کیونکہ اگر وہ ہیوی ہوں اور ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوں تو ہم انہیں سنبھال کے رکھیں، ان کو ایسے اڑنے نہ دیں. اور ہمارے لیے ان میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس لیے بس وہ ہوائیں لے کے اڑ رہی ہوتی ہیں انہیں. اب جو پیک کے بعد ڈسٹرکشن آنی ہی آنی ہے، ہر چیز میں، ہر زندگی میں. جیسے پودے بیج سے بڑھتے گئے، سب بس فصلوں میں بدلے، اور اس کے بعد پک گئے فصلیں، ہم نے پھل لے لیا ان کا، اور وہ تینکوں کے مانند باقی رہ گئی. اتنی ہلکی کہ ہوائیں اب اس کو لے کے اڑ رہی ہیں. خاص طور پر ہواؤں کا ذکر ہے کہ ہوا میں اگر کوئی چیز امپورٹنٹ ہو تو ایسے تو نہیں جاتی، تو ان کی کوئی امپورٹنس نہیں رہ جاتی چیزوں کی. اب دنیا کی ہر چیز، ہر زندگی اسی پیٹرن اور مثال کو فالو کرتی ہے. ہر زندگی اللہ تعالیٰ خاص طور پر پانی ریسورسز آسمان سے نازل کرتے ہیں دنیا کی زندگی کے لیے، پھر وہ گروتھ، یوتھ، اور پھر واپسی خاتمہ. ہماری زندگیاں بھی ایسی ہی ہیں. اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو سیڈز، اور پھر گروتھ، اور پھر یوتھ، اور پھر خاتمہ، فنش. ہماری زندگیوں کی جو کمائی ہے نا، وہ ہارویسٹ. سنا یہ پی پی ٹی نہیں چل رہی؟ اچھا، یہاں پہ بیج سے پودا تو بن گیا. ہاں جی، یہاں پہ دیکھیں بیج آیا. سب سے پہلے بیج تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس کے بعد وہ فصلیں بنی اور پھر وہ پک گئیں، اور یہاں پہ پھر وہ ختم ہو گئے، بالکل تنکے سے رہ گئے. تو ان میں جو چیز کا کام کی تھی، جو چیز ہم نے نکالنی تھی، وہ تھا ان کا فروٹ، ان کی ہیئر ویس، وہ امپورٹنٹ چیز تھی. باقی جو چیز ہے وہ سب کچھ لیفٹ اوور تھا. اور فصلیں اگانے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ان کا پھل لینا ہوتا ہے. جیسے گندم کی فصل لیں تو ہم اس کا گندم کا پھل لے رہے ہوتے ہیں نا، اصل مقصد تو وہ ہے. تو جو ان کی ہارویسٹ ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے. ایسے ہی ہماری زندگیوں میں جو ہماری ہارویسٹ ہے نا، جو ہمارا پھل ہے، جو ہماری کمائی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. باقی سب کو جو تنکے کی مانند رہ جانا ہے، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے دنیا کی زندگی میں. تو جو ہماری ہارویسٹ ہے نا، وہی کام آنے والی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، کسی بھی انسان کی. باقی سب تو لیفٹ اوور ہے اور ویسٹ ہو جائے گا اس دنیا کی زندگی کا. اور مال اور اولاد تو دنیا کی ڈیکوریشن ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کی طرف جاؤ گے نا، وہ تو یا تو مال کے متعلق ہوگا، یا تمہاری اولاد کے متعلق ہوگا. تو یہ تو صرف دنیا کی ڈیکوریشنز ہیں، زینت ہے، رونق ہیں، صرف اور صرف ریسورسز ہو بھی سکتی ہیں اگر ان سے اچھا کام لے لے تو، اور کسی پرپس کے تحت کام لیں. تو یہ صرف ڈیکوریشن ہے، دل کو لبھانے والی چیزیں، اٹریکٹ کرنے والی ہیں. تو تم نے دیکھنا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ جو لیفٹ اوور کی یہاں پہ تصویر آئی ہوئی ہے،
امی جی میں نظر آ رہی ہے، تو یہ کتنے ہلکے تنکے ہیں. تو یہ زندگی کی بس یہ حقیقت ہے کہ اتنی تنکے بن جائیں گے جب ہم نے ان سے پھل لے لیا، جو ان کی جس مقصد کے لیے فصلیں لگائی تھی ہم نے. اور یہ اتنے ہلکے ہوتے ہیں، یہ تو کافی سارے ہیں نا نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے رکے میں اگر ہلکے سے ہونا تو ہلکی سی آواز سے بھی اٹھتے جاتے ہیں دور تک. تو ان کو لگانے کا جو مقصد تھا فصلوں کا، وہ تھا ان کا پھل لینا، ان کی ہارویسٹ کرنا. اور ایسے ہی ہماری زندگیوں کا مقصد ہے. اندہ ربی، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے رب کے پاس جو چیز، جس چیز کی قدر ہے، ویلیو ہے، وہ کیا چیز ہے. اب یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا ہمیں کہ مال اور اولاد تو صرف دنیا کی زندگی کی رونق ہے. تو تمہیں کوئی امید نہیں رکھنی آخرت سے ان کے متعلق. جو امید والی چیز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے. تم آپ کے رب کے پاس جس کی چیز کی قدر ہے، ویلیو ہے، اور ثواب کی امید رکھنی ہے تم نے، جس سے تم ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہو، اور وہ تمہاری ایکسپیکٹیشن پہ بہتر بھی پورا بھی اترے، وہ ہے باقیات الصالحات، باقی رہ جانے والی نیکیاں. اچھا، باقیات الصالحات میں وہ نیکیاں گے جو قرآن سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اخلاص کے ساتھ کی گئی ہوں گی، اور جنہیں کرنے کے بعد ضائع نہیں کیا گیا ہوگا، ویسٹ نہیں کروا دی ہوں گی ہم نے اپنے ریکارڈ سے. ایک طرف کر لی اور دوسری طرف گناہ کر کے یا نیت میں کھوٹ کر کے یا جتا جتا کے احسان، وہ ہم نے وڈرا کرا لی. تو ایسی نیکیوں کو بارے میں امید نہیں رکھنی، بس ان سے رکھنی ہے جو ہم نے بچا کے رکھی ہوئی ہیں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کی ہیں، اور خود ساختہ نیکیاں بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے مطابق، اور صحابہ کی سنت کے مطابق بھی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ باقیات، خاص طور پہ جو الباقیات کا مطلب ہے جو تم نے بچائی ہوئی ہیں، اسٹور اور ڈپوزٹ رکھی ہوئی ہیں آخرت کے لیے، ان کے بارے میں تم نے امید رکھنی ہے اپنے رب کے پاس. اب اس کے بعد پیسہ، گھر، گاڑی، بچے، تعلقات، نفع کی کوئی چیز ہمیشہ ساتھ نہیں دے گی سوائے اس کے کہ خود باقی رہ جانے والی نیکیاں، بس ان سے امید رکھی جا سکتی ہے. اور باقی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، جو ڈیکوریشن والی چیزیں ہیں، ریسورسز اور اولاد، اگر ہم انہیں صدقہ جاریہ بنا لیں تو وہ بھی باقیات صالحات میں آ سکتی ہیں. اب ذرا سوچیں، فرض کرتے ہیں ہم کہ جب ہم ایک گھر سے دوسرے گھر شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کتنی پلاننگ کرتے ہیں، پیکنگ کرتے ہیں، اور جو چیز میٹر کر رہی ہوتی ہے، جو ہمیں چیز چاہیے ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے استعمال میں آ جائے گی ہمارے، بس ایسے ہی ہم نے وزن نہیں اٹھایا، صرف انہیں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دوسرے گھر میں، جو نیو گھر میں، اس میں شفٹ ہونا ہی ہونا ہے، اس کی گارنٹی ہے ہی ہے، لیکن ہم اس کو الٹ کرتے ہیں. یہ تو ایک نارمل تھاٹ ہے نا، یہ سے تو ہم کرتے ہیں اگر میں پورا یقین ہوتا ہے کہ ہم نے نیکسٹ گھر میں شفٹ ہونا ہے. لیکن جب ہم اس کو الٹ کب کرتے ہیں کہ یہ کریں ہم کہ اپنے نئے جو گھر ہے جس میں جانا ہے نا، اس کو خراب کرنا شروع کر دیں، اس کا جو فرنیچر اس کو آگ لگا دیں، اس کا جو پہلے سے ارینجمنٹ تھا نا اس کو بھی توڑنے پھوڑنے لگ جائیں، اور اس کی دیواریں کھرچ لیں، اس کی بنیادیں تک ہلا دیں. اور اتنا ہمیں وہ نئے گھر کے بارے میں مطلب کوئی ایموشن آئے کہ ہم اس کو آگ ہی لگا دیں، لیکن جانا تو ہے ہی اسی گھر میں. اب یہ تو گارنٹی ہے. اور جب وہاں پہ جائیں تو پھر دیکھیں کہ میں نے جو چیز جلائی ہوئی تھی، جو بچ کچھ گیا بس وہی رہ گیا، ٹوٹا پھوٹا فرنیچر، کھرچی ہوئی دیواریں، اور آگ لگا ہوا گھر. لیکن اب رہنا تو پڑے گا، جانا تو یہ وہاں پہ جانا تو ہے ہی، یہ تو گارنٹیڈ ہے. یہی ہم کرتے ہیں سوچے سمجھے بغیر اپنی آخرت کے گھر کے ساتھ، ہمیشہ والے گھر کے ساتھ، کہ جہاں ہم نے شفٹ ہونا ہی ہونا تھا، لیکن اس کو تو ہم نے آگ لگا دی ہوئی ہے، اور اس کی دیواروں تک کو کھرچ لی ہے، کوئی امید ہی نہیں رکھی، بلکہ اس کو خراب کرنے کی امید رکھی ہوئی ہے. ایسا ہم اپنی اگر دنیا میں ایسا تو تب تو نہیں ہم کرتے نا. تو اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ جو مال اور بنون ہے نا، وہ صرف زینت ہے، ڈیکوریشن ہے. ہمارا مال، ہماری کمفرٹ زون، ہماری جو کامیابی، ہماری جو سٹیٹس ہے، یہ سب چیزیں عارضی ہیں، اور صرف ڈیکوریشن ہے ہمارے گھر میں موجودہ زندگی کے لیے. اور اگر ہمیں اصلی زندگی کے لیے کوئی فرنیچر، کوئی فاؤنڈیشن، کوئی خوبصورتی چاہیے نا، جہاں پہ ہم نے شفٹ ہونا ہی ہونا ہے، اگر ہم نہیں بھی مانیں تب بھی ہم نے شفٹ ہو ہی جانا ہے، تو وہاں پہ جو چیز کام آنے والی ہے وہ ہے باقیات الصالحات، باقی رہ جانے والی نیکیاں. اب پتہ ہے جانا ہی جانا ہے، کوئی شک ہے ہی نہیں اس بات میں. موت پہ تو ایتھیسٹ کو بھی کوئی شک نہیں ہے نا، چاہے وہ نہیں کچھ بھی نہیں مان رہا، تو وہاں تو جانا ہی ہے. تو اپنے مستقبل کے لیے اپنے مستقبل والے گھر کے لیے بھی کچھ کام کر لیں. اب ہم میں سے کچھ ہوں گے جو واقعی اب باقیات صالحات کر رہے ہوں گے، اپنے فیوچر کے گھر کو خوبصورت بنا رہے ہوں گے، اور ایسے ہی اس نے کوئی بوجھ نہیں اٹھائے ہوں گے جن کا کوئی کام نہیں آنا نیکسٹ گھر کے جب شفٹ ہوں گے تب. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس کو اپنے نیکسٹ گھر کو آگ لگائے بیٹھے ہوں گے. لیکن اگر آگ لگا رہے ہیں یا خوبصورت بنا رہے ہیں، شفٹ تو ہم نے ہونا ہی ہے. اور اس پہ کام کیا آنا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے.
الباقیات الصالحات، وہ نیکیاں سے امید رکھنی ہے جنہیں ہمیں ضائع نہیں کیا ہوا، ویسٹ نہیں کروا دی اپنے ریکارڈ سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں خاص الرٹ دیا ہے کہ نیکیاں کرتے نہیں جانا، اور ایک طرف نیکیاں کرتے جاؤ اور دوسری طرف سے وڈرا کراتے جاؤ، بلکہ سنبھال کے رکھنی ہے باقی آخرت کے لیے اپنے رب کے پاس. اچھا، ان آیات کو نہ دیکھنے کے ایک اور بھی بہت سا خوبصورت اور امپورٹنٹ اینگل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا آسمان سے میں نے پانی وایا ہے، اور اس سے پھر وہ پانی آیا، پھر اس نے چینج کیا، پودوں کو بڑھایا، پودوں نے پھر پھل بنایا، پھل کے بعد وہ لیفٹ اوور رہ گیا ختم اور بے وقت. یہ ایک زندگی ہے چینج. تو جو پانی تھا نا وہ ہمیشہ فلو میں رہا، پانی رکا نہیں ہے. پودے سے بھی پودا، اور پھر وہاں سے وہ پوری فصل بنی، پھر ہم نے اسے اپنا ہارویسٹ لے لی، یہ فلو تھا نا. اور ویسے ہی پودے کے سٹیجز تھا، پودے بھی ایک شکل میں نہیں رہنا ہے، وہ ایک سٹیج پہ رہنا ہے، ایک فیز میں رہے. وہ بھی بیج سے کہاں سے وہ لیفٹ اوور تک آ گیا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایسی ڈیزائن ہی نہیں کی کہ ایک جگہ رک جائے، یا پانی ایک جگہ رک جائے، یا پودے کی ایک سے ہو ایک ہی اسٹیج رہ جائے، وہ ہمیشہ اسی اسٹیج پر رہے. یا انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ 1 سال کا ہی رہے یا ہمیشہ ہم 16 سال کے ہی رہے، ایسا نہیں ہے. اچھا ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ مینٹلی طور پہ ہم 16 سال کی رہتے ہیں ہماری حرکتیں ویسی رہتی ہیں، لیکن جو فزیکلی اللہ تعالیٰ کے فزیکلی تو ہم چینج کرتے ہی کرتے ہیں، اس میں تو ہمیں کسی کچھ حق نہیں ہے نا. دماغی طور پہ جو بھی ہم سمجھ رہے ہوں، لیکن فزیکلی تم چینج کر رہے ہوتے ہیں. تو زندگی میں چینج آنا ہی آنا ہے. خود ہمارے دل، دماغ، جذبات میں تو یہ منٹوں منٹوں میں چینج آ رہا ہوتا ہے نا. اپنی باڈی میں دیکھیں فزیکلی تو ایک چیز، کوئی بھی چیز ہمیشہ ایک جیسی رہ ہی نہیں سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے، چینج 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 چینج، اور یہ ختم ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ چینج ہو ایک اسٹیج سے دوسری اسٹیج، دوسری سے تیسری، اس کے بعد یہ ختم ہے. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عارض بنائی ہے. جب ہم سوچتے رہتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ پرانے دن یاد آتے ہیں، پرانی زندگی یاد آتی ہے، جب چھوٹے تھے کتنی اچھی زندگی تھی، جب دوست تھے، جب اسکول میں تھے، یونیورسٹی کالج میں تھے، کاش یہ زندگی ویسی رہتی. نہیں، زندگی ویسی نہیں رہ سکتی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ٹھیک ہے تمہیں احساس ہو رہا ہے، لیکن جو زندگی کی حقیقت ہے نا، یہاں سے سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسٹیجز میں بنائی ہے. اب ہم واپس پچھلے اسٹیج پہ نہیں جا سکتے، اب چینج آئے گا، یہ نیکسٹ اسٹیج آنا ہی آنا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. اور اسٹیبلٹی اور مستقل ایک حالت میں رہنا ہی نہیں ہے، یہ اس زندگی کا اصول ہی نہیں ہے، اور نہ یہ ڈیزائن ہے کہ ہم ایک ہی اسٹیج پر رہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی کو فل آف چینجز کے ساتھ بنایا ہے. کسی بھی زندگی کو، انسانوں کی زندگی تو ہے ہی نا فل آف چینجز. اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پانی جیسا بنایا، جیسے وہ ہمیشہ فلو میں رہتا ہے، چینج کرتا رہتا ہے، کبھی ایک سا نہیں رہتا. اگر ہم پانی کو ایک جگہ روک لیں نا، اس کو موو نہیں کرنے دیں، چاہیے اپنے گھر میں کہیں پانی اکٹھا کر لیں، تو وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے. اس کی فلو میں اس کی زندگی تھی پانی کی. تو جس بھی چیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اترتا ہے نا، وہ رکتا نہیں ہے پانی کی طرح، وہ بدلتا رہتا ہے، اس میں چینج آتا ہے، وہ اپنے پرپس کے ساتھ موشن میں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو بنایا نا، اور ہمارا مقصد بھی بھیجا ہے. تو کیا ہمارے اندر چینجنگ آ رہی ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے نا. ایک ٹائم گزر گیا ہے تو کیا ہم وہی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ میرے اندر کوئی چینج آیا؟ کوئی ہلجل، کوئی حرکت ہونی چاہیے نا. اب مجھے ایک اللہ تعالیٰ کی بات پتہ چلی ہے، تو میں نے اسی کو وہیں پہ روک کے کھڑی ہوئی ہوں، یا میرے اندر کوئی عمل کا حرکت میں کوئی حرکت آئی ہے، میرے اندر کوئی فلو آیا، یا جو میں نے سنا ہے اس کو میں نے اپنے پاس روک کے رکھا ہوا ہے، یا اگلی سٹیج سے دوسروں کو بتایا بھی ہے اور خود کو اگلی سٹیج میں بھی چینج کیا ہے. اچھا، کیا ہم ابھی تو سال ختم ہونے والا ہے نا، ہر ایپ کھولتے ہیں تو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اسٹیٹس اور سٹوریز، اور ویسے بھی ایپس خود بخود کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا یہ ایئرلی ریپ یہ ہے. تو ہمیں یہ بھی چیک کرنا چاہیے نا کہ ہمارا قرآن کا اور دین کا ریپ کیا ہے. سن تو لیا تھا، اچھا مجھے یاد کتنا ہے، میں نے عمل کتنا کیا ہے، اور اس کو آگے فلو میں دوسروں کو کتنا دیا ہے. اور یہ نہیں صرف قرآن سنت، قرآن اور حدیث کے بارے میں آپ نے یہ سوچنا ہے، باقی جتنی بھی کسی کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے نا، کوئی مدر ہو سکتی ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو چیک کرے کہ ابھی آپ جو 3 سال پہلے جو اسٹیج تھا اسی اسٹیج پہ ہیں، یہ نیکسٹ اپنے میں کوئی بہتری آئی ہوئی ہے، یعنی بہتری کی طرف، نیکسٹ اسٹیج کی طرف جانے، جو بھی ذمہ داریاں ہیں جس بھی اسٹیج پہ ہیں. اور یہ اسٹیج ہمیں یہ اچھا، یہ مثال ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ جو ہر چیز ہے نا، ہر زندگی ہے اور ہر اسٹیج ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ عارضی ہے.
لیکن جب ہمارے اوپر مسائل آتے ہیں نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ عارضی نہیں ہے ہمیں لگتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جو مجھ پہ آیا ہوا ہے فی الحال، اور اپنے آپ کو ہم اسی مسئلے پر اتنا مرکوز کر لیتے ہیں، زوم ان کر لیتے ہیں پورے کا پورا، پھر ہمیں پوری کی پکچر نظر ہی نہیں آتی. اب پکچر نہیں نظر آ رہی تو ہمیں پرپز کیا نظر آئے گا؟ پھر ہم سب کچھ چھوڑ کے ڈپریس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر کوئی مسئلہ بھی ہے نا تو وہ بھی عارضی ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری زندگی کو عارضی بنایا ہوا ہے، تو یہ مسئلے تو پھر بھی اس سے کہیں چھوٹے ہیں. ہم مسئلوں کو بھی عارضی نہیں سمجھتے، اور اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں مسئلوں کو چلو عارضی نہیں سمجھا، اس کے بعد جو ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہیں نا ان کو بھی نہیں عارضی سمجھتے، مال اور اولاد کو بھی نہیں عارضی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور obsessive رہتے ہیں. اچھا ابھی ہم پیچھے ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا پچھلے ابھی کی کہ 2 باغوں کو اس نے سمجھا تھا کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. اب صرف اس نے یہی سمجھا تھا اور اسی کو اپنی بیس بنا لیا تھا، اور اپنی وہ جتنی بھی ویلیوز تھے نا، اپنی سیلف اسٹیم اور سیلف ورتھ اسی انہی باغوں سے لے رہا تھا. اور اس نے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ رہے گا اور قیامت بھی نہیں آئے گی. تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے دکھایا نا کہ یہ کوئی بھی چیز ایسی کانسٹنٹ نہیں ہے، ہر چیز عارضی ہے. ہم بھی ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں جو چیز مجھے بھی ملی ہوئی ہے نا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں یہ ہمیشہ ایسی رہیں گی. نہیں، ایسی نہیں رہیں گی. جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے وہ ایسی رہیں گی، تو بعد میں چینج بھی ہو سکتی ہیں، ختم بھی ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ واپس بھی لے سکتے ہیں. اور مائنڈفل رہنا چاہیے اس چینج سے. اچھا ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی اور دنیا کی زندگی کو اس دھیان سے سمجھ لو. یہ صرف سٹیجز ہیں اور پھر ختم ہو جانی ہے. اور اس میں جیسے فصلوں سے ہم ایک ہیرویسٹ لے لیتے ہیں، اس کے بعد وہ بے وقت ہو جاتی ہیں، تنکے بن جاتے ہیں، صرف بے معنی تنکے. اس طرح صرف تمہارے جو کام آنے والی چیز ہے اس زندگی سے، وہ تمہاری کمائی ہے، تمہاری ہارویسٹ ہے، تمہارا پھل ہے، وہ تمہارے ایکشنز ہیں، تمہارے اعمال. باقی کچھ نہیں کام آنا. انہی پہ زیادہ توجہ دو. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل کھلی ہوئی ہے. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے. اب ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کیا چیز میٹر کرتی ہے، اور تم نے کس طرف اپنی ساری توجہ مرکوز کرنی ہے. تو اب ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تمہاری اٹینشن کس طرف ہونی چاہیے؟ آخرت کے دن کی طرف. اب اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی ہے کہ وہ کیسی ہوگی، کہ جس دن پہاڑوں کو ہم چلائیں گے اور سب لوگوں کو جمع کر لیں گے اور کسی ایک کو نہیں چھوڑیں گے، ایک شخص کو بھی نہیں. آہدا، ایک ایک کو بلا لیں گے، کوئی اسکیپ نہیں کر سکے گا. یہ زمین اور یہ پہاڑ بدل جائیں گے، ایون یہ بھی ٹیمپرری ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹیمپرری ہے، یہ بدل جانے ہیں، اور تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، پریزنٹ کیے جاؤ گے. وَأُرِيدُ إِلَىٰ رَبَّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِیدًا، اور سب لوگ تیرے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے. تم ہمارے پاس آ گئے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے یہ سوچ لیا تھا، کہ تم ہمارے لیے، کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت مقرر نہیں کیا کریں گے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور کیسے روز میں پرفیکٹلی آرگنائز. اور اس طرح سے تم جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہم سب جائیں گے جیسے پہلے دن پیدا کیے گئے تھے. اور پہلے دن ہم کیسے پیدا کیے گئے تھے؟ نیکڈ، بے بس، ویک سے، ڈیپینڈنٹ، پورے کو پورے ڈیپینڈنٹ. اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم نہ بنایا ہوتا نا، ہمارے والدین کے دل میں ایسی محبتیں اور افیکشن نہ ڈالا ہوتا، تو ہم تو بچتے ہی نہیں. ویک اور ایک ریئل تھے، اور جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، نتھنگ، زیرو تھے، اس حالت میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھائے جائیں گے روز میں. اور تمہیں لگ رہا تھا، ہمیں لگ رہا تھا کہ ایسا کوئی ٹائم ہی نہیں آئے گا اور ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا یا کوئی ایسی سچویشن نہیں آئے گی جیسے اب قیامت والے دن قائم ہو جائے گی، کہ یہ تو ہوگا ہی نہیں، یہ تو بس ایسے ڈرنے والی باتیں، یہ ڈرانے والی باتیں ہیں. اگر زبان سے نہ بھی کہیں تو ہم ازیوم یہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے، اپنے پلان سے. تو یہ جو تم نے گمان بنا رکھے ہیں نا کیسا کچھ نہیں ہوگا، تو ان سب سے باہر آ جاؤ اور کام کرو اس کے لیے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم نے کیا کام ہے اور کیا چیز کام آنے والی ہے پچھلی آیت میں. وَبُوْدِيَ الْكِتَابَ
فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور جب رجسٹر رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو کچھ ہے وہ اس سے ڈرتے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَانَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور وہ اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے ہائے خرابی، کیسی ہے یہ کتاب، کس نے نہ کوئی چھوڑی چھوٹی بات درج کرنے سے اور نہ ہی کوئی بڑی بات، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب اپنے سامنے پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔